بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج چونکہ قرآن پاک کا آغاز ہوا ہے تو میں نے ضروری سمجھا کہ پہلے آپ کو قرآن پاک کے بارے میں بتایا جائے، قرآن کا تھوڑا سا تعارف اور اس کی اہمیت بتائی جائے۔ تو قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے اور یہ دوسری کتابوں سے منفرد ہے، کیونکہ پہلی کتابیں عارضی تھیں تو اللہ نے ان کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا، لیکن قرآن کی حفاظت کا وعدہ ہے۔ پہلی کتابیں بدل گئیں لیکن قرآن بدلنے والا نہیں، اللہ خود اس کا محافظ۔ قرآن کا نام ہی یہ ہے پڑھنے والی کتاب۔ قرآن کا لفظی معنی ہے پڑھنا، جیسا کہ سورۃ قیامہ میں آیا ہے، اور چونکہ مصدر اس میں مفعول کے بھی معنی دیتا ہے تو معنی ہوگا بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن پاک اگرچہ بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے لیکن یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ سمجھے بغیر پڑھتے۔ تو قرآن پاک جو ہے اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کے بغیر ہم نجات پا ہی نہیں سکتے۔ سب سے زیادہ ضرورت ہمیں قرآن کی ہے، اتنی ہمیں روٹی کپڑے مکان کی بھی ضرورت نہیں، پانی کی بھی ضرورت نہیں، جتنی زیادہ ضرورت ہمیں قرآن پاک کی ہے۔ بلکہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا ذکر کئی جگہ نماز سے بھی پہلے کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ سورۃ بقرہ شروع ہوتی ہے، پہلے قرآن کا ذکر ہے، آگے نماز کا ذکر ہے۔ لیکن آج کل بعض مسلمان نماز کو ضروری سمجھتے ہیں، قرآن کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں قرآن ہمارے لیے نہیں، یہ مولویوں اور حافظوں کے لیے ہے۔ تو یہ شیطانی دھوکہ ہے، وسوسہ ہے۔ میں آپ کو چند مقام بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ پر بات واضح ہو کر۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یمسکون بالکتاب، اور جو لوگ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اللہ کی کتاب کو، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کی پابندی کی، إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، بے شک ہم ضائع نہیں کرتے اجر اصلاح کرنے والوں کا۔ اس آیت میں بھی دیکھ لیں کتاب کا ذکر پہلے ہے یا نماز کا، تو کتاب کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آج کل مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں کہ قرآن کا سیکھنا سکھانا، اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ اسی طرح ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، بے شک جو لوگ پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب، تو اللہ کی کتاب قرآن ہے، قرآن پڑھتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور پابندی کی نماز کی، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا، سِرًّا وَعَلَانِيَةً، چھپ کر اور علانیہ، يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، ایک ایسی تجارت کی امیدوار ہے جس میں خرابی نہیں، بربادی نہیں۔ تو یہاں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا پہلے ذکر کیا، بعد میں نماز کا ذکر کیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی اہمیت نماز سے بھی بڑھ کر ہے۔ لیکن کتنے مسلمان ہیں سال ہا سال قرآن نہ پڑھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ جب تک کسی چیز کی اہمیت اور ضرورت آدمی نہ سمجھے وہ کام نہیں کرتا۔ کوئی بھی چیز ہو وہ طلب کے ساتھ ہے۔ اگر ہمیں ماچس کی ضرورت پڑ جائے آگ جلانے کے لیے، تو ماچس کے لیے جب طلب آئے گی تو پھر ہم دکان پر جائیں گے، تلاش کریں گے، نہیں ملے گی بازار جائیں گے، جان مال وقت لگائیں گے، پھر وہ ہمیں مل سکتی ہے، پیسے بھی خرچ کریں گے، اور سردی میں اٹھ کر بھی جائیں گے دکان تک، اور وقت بھی لگے گا جانے اور آنے۔ تو جان مال وقت کے بغیر ماچس حاصل نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا دین، اتنا بڑا قرآن ہمیں کیسے حاصل ہو جائے؟ تو آج کل مسلمانوں کو قرآن کی اہمیت ہی معلوم نہیں، جس کی وجہ سے قرآن سے دور ہے۔ اور یہ قرآن والی نعمت ایسی ہے کہ یہ ساری نعمتوں پر حاوی ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں ان کا تعلق دنیا سے ہے، ڈاکٹر ہوں، حکیم ہوں، سائنسدان ہوں، یہ ہمیں دنیا سے پہلے چیزیں بتا سکتے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا ڈاکٹر بھی اندھے، سائنسدان بھی اندھے، فلسفی بھی اندھے، صرف اللہ ہی بتا سکتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کا سیکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے
تاکہ آخرت میں ہم پریشان نہ ہوں، مرنے کے بعد والی زندگی میں ہم پریشان نہ ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ اس قرآن کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس کی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی، اور پیروی کرنا سمجھے بغیر ممکن۔ جو سارا قرآن پڑھ جاؤ پتہ تو کچھ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کی تعلیمات کیا ہے، اللہ کن کاموں سے راضی ہے، کن کاموں سے ناراض ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کا بھی حکم دیتے ہیں اور تدبر کرنے کا بھی حکم دیتے ہیں۔ تدبر کرنا ترجمے سے آگے ہے، یعنی اس کو پوری طرح سمجھنا۔ تدبر کا حکم قرآن میں کئی جگہ ہے، بلکہ اللہ شکوہ کرتے ہیں کہ باقی تو ساری چیزیں سمجھ کر کرتے ہو، بجلی کا بل بھی سمجھ کے ادا کرتے ہو کہ پیسے کتنے ہیں، آخری تاریخ کیا ہے۔ ایک میری کتاب ہے بغیر سمجھ، یہ بھی قرآن کی بے ادبی ہے اگر ہم غور کریں۔ میں آپ کو 2-3 مقام دکھا دیتا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے تدبر کرنے کا حکم دیا، غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کیوں نہیں کرتی؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا پس یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں؟ اللہ شکوہ کر رہا ہے کہ باقی ساری چیزیں تو سمجھ کر کرتے ہیں، حتیٰ کہ غلط چیزیں بھی سمجھ کر دیکھتے سنتے ہیں، ڈرامے ہوں، فلمیں ہوں، خبریں ہوں۔ ایک میری کتاب ہے کہ بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر ہوتا یہ قرآن اللہ کے غیر کے پاس سے، مطلب ہے قرآن میں تدبر نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کا کلام نہیں سمجھ رہے۔ اگر اللہ کا کلام سمجھتے تو محبوب کا لیٹر اور خط تو بڑی محبت سے پڑھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے تعلق کوئی نہیں، یا قرآن کو غیر اللہ کا کلام سمجھتے ہیں۔ فرمایا اگر یہ اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، ضرور پاتے اس میں اختلاف بہت زیادہ، ضرور پاتے اس میں اختلاف، یعنی اس میں اختلاف نہ ہونا، اس کا محفوظ ہونا، زیر زبر کا بھی فرق نہ ہونا، انوں میں محفوظ ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو جب ثابت ہو گیا کہ اللہ کا کلام ہے تو پھر اس میں تدبر کیوں نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، جس میں دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ، دنیا کی خیریں بھی اس میں ہیں اور آخرت کی خیریں بھی۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ عظیم الشان کتاب ہے، ہم نے نازل کیا اس کو۔ شاہانہ انداز میں اللہ فرما رہے ہیں ہماری اتاری ہوئی ہے، ہماری اپنی دوستوں کی باتیں تو بڑے پیار سے پڑھتے ہو، میں تو تمہارا رب ہوں، خالق ہوں، تو میری کتاب کو کیوں نہیں توجہ سے پڑھتے اور سمجھ کے پڑھتے؟ اور فرمایا اس کتاب میں برکتیں بھی ہیں، اتارا ہم نے اس کو تیری طرف مبارکن، برکت والی ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے سے خیریں آتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں اور پریشانیوں سے آدمی بچتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ملتی ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ چلتا ہے، جنت دوزخ کا پتہ چلتا ہے۔ لِيَدَّبَّرُوا آیاتہ، تاکہ لوگ غور و فکر کریں اس کی آیتوں میں، غور و فکر کریں اس کی آیتوں میں۔ یہ مطالبہ ہے اللہ کا کہ میری کتاب ہے، اس میں غور و فکر کرو۔ لیکن آج نہ ڈاکٹر جانتا ہے، نہ سائنسدان، نہ انجینئر، نہ سیاستدان، نہ دکاندار، کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں قرآن کے۔ پھر جواب سوچ لے، لِيَدَّبَّرُوا آیاتہ، تاکہ غور و فکر کرے اس کی آیتوں میں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے۔ تو قرآن کو جاننے والے ہی عقل مند ہیں، باقی سارے اللہ کے نزدیک بدھو ہیں، چاہے وہ بڑی بڑی ڈگریاں لے لیں، اگر قرآن نہیں جانتے تو اللہ کے نزدیک وہ کیا ہیں؟ بدھو ہیں، بے عقل ہیں۔ قرآن کی باتیں، اللہ کی باتیں سمجھنے کی زحمت نہیں کرتے، ساری دنیا کے بارے میں سمجھتے ہیں، ایک ایک چیز ان کو دنیا کی آتی ہے، لیکن قرآن سے فلمیں تو رات دن دیکھتے ہیں، موبائل ہر وقت ہاتھ میں، قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن پڑھنے سمجھنے سے آری اور اندھے بن گئے، تو یہ ہیں دوزخ والے۔ آگے آتا ہے ان قرآن سے دور رہنے والوں کو قیامت کے دن سیاہ چہروں کے ساتھ حشر کیا جائے گا اور انہیں جہنم بھی جانا پڑے گا۔ تو اس لیے قرآن نجات کی کتاب ہے، اس کو سمجھ کر پڑھو۔ میں چاہتا تھا کہ آغاز میں آپ کو قرآن کی اہمیت بتا دی جائے، کیونکہ جب تک قرآن کی اہمیت نہیں آئے گی کیسے پڑھے گا؟ جو آدمی سمجھ رہا ہے وقت ضائع ہوتا ہے مسجد میں، وہ کیسے؟ تو جب تک کسی چیز کی اہمیت دل میں نہیں آئے گی کیسے ہم اس کو سمجھیں گے؟ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کی اہمیت عطا فرمائے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور قرآن کی اتباع کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔